یہ بھی قاری صاحب بڑا اہم سوال ہے کہ قسطوں پر موٹر سائیکل، موبائل یا کوئی بھی چیز لینا جائز ہے یا نہیں ہے؟ جزاک اللہ۔ اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میرے پیچھے علماء بیٹھے ہیں۔ جزاک اللہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ سوال کرتے ہیں نا، یہ اصل میں علماء کو پھنساتے ہیں۔ یہ یوں پوچھتے ہیں کہ قسطوں پہ چیز لینی اور دینی کیسی ہے؟ کوئی بھی دنیا کا عالم یہ نہیں کہے گا کہ قسط پہ چیز لینا دینا ناجائز ہے۔ قسط کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ اس گلاس کی قیمت آج نہیں ادا کر سکتا، وہ کہتا ہے یار اس کی مجھے قسطیں باندھ دو، مثلا یہ 10 روپے کا ہے، میں آج 10 روپے نہیں دیتا، میں 10 دنوں میں 1 روپیہ روز دیا کروں گا اور 10 دنوں میں دوں گا اور 10 روپے دوں گا۔ یہ ہے قسط۔ یہ احسان ہے کہ کوئی بھی کسی کے لیے قسطیں کر دے، یکمشت نہیں دے سکتا، کوئی بات نہیں، آپ تھوڑے تھوڑے کر کے مجھے دے دینا، لیکن دینا وہی جو اس کی نقد کی قیمت ہے۔ یہ ہے احسان۔ اب لوگ پوچھتے ہیں قسطوں کا کاروبار کیسا ہے؟ اصل چیز نہیں پوچھتے۔ جو پوچھنے کی بات ہے وہ یہ بات ہے کہ آپ یہ پوچھیں کہ نقد کی اس کی قیمت اور ہے، قسطوں میں قیمت بڑھا کر دینا کیسا ہے؟ آپ یہ سوال کریں نا کہ قیمت بڑھانا کیسا ہے۔ حضرت مولانا نور پوری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اپنے مقالات میں یہ بات لکھی ہے صراحت کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ علماء اس چیز کو تو بالاتفاق حرام کہتے ہیں کہ اگر ایک چیز آج ہماری طے ہو گئی کہ یہ گلاس 10 روپے کا ہے، یہ طے ہو گیا، اب قسطیں بھی طے ہو گئی کہ 10 قسطوں میں یہ پیسے دے گا اور 10 ہی روپے دے گا، طے ہو گیا، تو پھر اس کے بعد 10 دن میں وہ پیسے نہیں دے سکا، 11-12 دن ہو گئے، تو اب وہ دکاندار جس نے گلاس بیچا تھا وہ کہتا ہے کہ جی بھی دیکھو اب قسط والا جو وعدہ تھا وہ تو نے نبھا کے، یعنی وہ پورا نہیں کیا، معاملہ آگے نکل گیا، اب میں مزید 54 ہر دن کے اوپر 125 روپیہ بڑھاؤں گا تیرے اوپر، یعنی 1 روپیہ دے رہا تھا، اب میں 125 روپیہ لوں گا چونکہ تو 10 دن میں پیسے ادا نہیں کر سکا۔ تو اس کو سارے علماء کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، چونکہ جب اس کی قیمت طے ہو چکی تھی 10 روپے تو اس نے 54 پر ڈے پر جو بڑھائی اضافہ کیا، یہ مدت کے پیسے ہیں اور یہ سود ہے۔ پھر وہ فرماتے ہیں اس کو تو سارے علماء سود کہتے ہیں، لیکن مجھے تعجب ہے کہ جب ایک چیز 10 روپے کی ہے اور اس کو جب یہ کہا جائے کہ اگر 15 دن میں تو پیسے دے گا تو پھر یہ 12 روپے کی ہے، تو یہ 2 روپے جو بڑے ہیں یہ مدت کا عوض نہیں ہے، اسے کیوں سود نہیں کہتے؟ میرا بھی یہی نقطہ نظر ہے کہ وہ بھی سود ہی کے دائرے میں آتا ہے، اور بعض علماء نے یہ بھی حدیث کوٹ کی ہے اس ضمن میں کہ من باع بیعتین فلہ او قصہما او الربا، کہ اگر کوئی شخص کسی بھی چیز کی 2 بیع رکھتا ہے، جیسے ہم کرتے ہیں نقد میں اور ادھار میں، اور یا اور بھی کوئی 2 طریقے ہوں اس کے، وہ رکھتا ہے، فرمایا اس میں جو کم قیمت ہے وہ حلال ہے اور جو زیادہ قیمت ہے وہ سود ہے۔ تو اب کم قیمت نقد والی ہے وہ حلال ہے، اور جو زیادہ قیمت ہے وہ قسطوں والی ہے وہ حرام ہے، اس روایت کے مطابق بھی۔ اور اس میں ہمارے علماء مختلف فی ہیں، بعض اس کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر اسی مجلس میں بیٹھ کر اگر طے ہو جائے معاملہ تو پھر وہ بعد میں پیسے نہیں بڑھا سکتا، لیکن جتنے اس وقت طے ہوئے تھے وہ لے سکتا ہے۔ واللہ ہمارے شیخ ناصر صاحب کراچی میں، سندھ میں، وہ بھی اسی چیز کے قائل ہیں، پنجاب میں بھی بہت سارے علماء اس چیز کے قائل ہیں۔ البتہ شیخ ناصر صاحب کی جماعت میں سے مولانا ابراہیم بھٹی صاحب جو کل آپ کے ہاں سوال و جواب کی نشست سے گئے ہیں، وہ بھی اس کے قائل نہیں ہیں، وہ بھی اس کو سود قرار دیتے ہیں۔ سید بدیع الدین شاہ صاحب راشدی، انہوں نے بھی اپنی تفسیر جو سندھی میں تفسیر ہے اس بدیع التفاسیر، اس کے اندر بھی انہوں نے سود قرار دیا ہے، اور آپ کا یہ خادم بھی اسی چیز کا قائل ہے۔ باقی آپ دیگر علماء سے رجوع کر سکتے ہیں۔